الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاک خوشبودار بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لینے کے بعد بحمد اللہ تعالی رب العالمین جل وعلا نے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم جو ہے درس تراویح کی 27ویں اور آخری نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج ہمیں جو ہے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے یعنی کہ اما پارے کی چند ایک صورتوں اور اس کی آیات پر کلام کرنا ہے۔ تو آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے سورہ اعلیٰ سے کرتے ہیں، اور سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 6 کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ۔ اس آیت مبارکہ کے ترجمے کو اور پھر اس کی تشریح اور تفسیر کو جو ہے آپ غور سے سماعت کیجیے گا، تاکہ جو ہے یہ آیت بھی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو اور ہمارے نبی کے مرتبے کو بیان کرتی ہے، یہ مرتبہ اور مقام اس آیت سے کیسے سمجھ میں آئے گا، تو آپ توجہ رکھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ساری باتوں کو آپ آسانی سے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں گے۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، یعنی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم نہ بھولو گے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم نہ بھولو گے۔ اس ترجمے کو سنقرئک فلا تنسیٰ، اس ترجمے کو آپ کو یاد رکھنا ہے، اس آیت کے ترجمے کو۔ اب اس کا خلاصہ کیا ہے؟ مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل امین تمام فرشتوں کے سردار علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت یعنی کہ وحی کو جو ہے وہ تلاوت کرتے، ابھی جو کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ابھی آیت کے آخری حصہ پڑھتے اور پڑھ کر فارغ نہیں ہوتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس اندیشے سے اس آیت کا ابتدائی حصہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھول جاؤں۔ اب یہاں پر رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب حضرت جبرائیل کے ذریعے سے تمہیں قرآن پڑھائیں گے تو جو کچھ آپ کے سامنے پڑھا جائے گا آپ اسے نہیں بھولیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں تفسیر جمل کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، اسی آیت کریمہ کے ضمن میں اس بات کو جو کہ صاحب تفسیر جمل نے لکھا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بشارت دی۔ اور کون سی بشارت دی؟ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بشارت دی کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو جو یہ حفظ قرآن کی نعمت عطا ہوئی ہے یہ بغیر کسی محنت کے عطا ہوئی ہے، اور یاد رکھیں یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا معجزہ ہے۔ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ یہ ہے کہ اتنی بڑی اور عظیم کتاب کسی محنت و مشقت اور تکرار کے بغیر جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کے دل میں داخل فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اور پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے حفظ کر لیا۔ تو سنقرئک فلا تنسیٰ، اے حبیب اے پیارے اب ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم نہ بھولو گے۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں اگر ہم غور کریں تو جہاں بہت ساری گٹھیاں سلجھتی ہیں، جہاں بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ آیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو کیسے ظاہر کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ علم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے علم عطا فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو اپنی سب سے بڑی نعمت سے نوازا ہوا ہے، کیونکہ علم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوق سے افضل اور اعلیٰ ہیں،
کہ انہیں کسی دنیا کے استاد نے نہیں بلکہ انہیں پڑھایا ہے تو عرش کے مالک نے پڑھایا ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھایا۔ اور تیسری بات اسی آیت کریمہ سے یہ معلوم چلتی ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ جو ہے ہمارے نبی کا استاد بولتے ہیں نا، تو ذرا سنیں، سنقرئک فلا تنسا، اے پیارے اب ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم نہ بھولو گے۔ اور ایک مقام پر فرمایا گیا نا کہ الرحمن علم القرآن، اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں حضرت جبرائیل حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے استاد نہیں، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام اور اس کے حبیب کی خدمت میں پہنچانے پر مامور ہیں، یعنی کہ ان کی ڈیوٹی ہے، ان کی ذمہ داری ہے، ان کے سپرد یہ کام دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی بات کریں، ایک تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی کہ آپ کی ذات مبارک جو ہے تمام مخلوق سے افضل اور اعلیٰ ہے کہ اللہ نے پڑھایا، اللہ اکبر۔ دوسری بات کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم بھی بہت اعلیٰ ہے، اللہ اکبر، کیونکہ علم عطا کیا ہے تو عرش کے مالک نے عطا کیا، اللہ اکبر۔ پانچویں بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق کی بات کریں تو مخلوق میں سے کوئی بھی شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر کا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ علم کی بات ہو چاہے وہ عمل کی بات ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کو بنایا ہے تو اپنا حبیب بنا کر کے بھیجا، اللہ اکبر۔ چھٹی بات کہ جو اس آیت کریمہ سے معلوم چلتی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہونے والی بھول بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یاد رکھیں انبیاء کرام کی جو بھول ہوتی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس میں بھی ہزار حکمتیں موجود، جیسے سارے عالم کا ظہور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نسیان کی برکت ہے، لہٰذا ہماری اور انبیاء کرام کی بھول میں بڑا فرق ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ فرق نہیں کرتے، اللہ اکبر، اور کیا کیا باتیں کسنا شروع کرتے تھے۔ تو لہٰذا یاد رکھیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا نسیان، ان کی بھول ہی اللہ کی طرف سے، اور اس میں بھی ہزار حکمتیں موجود۔ تو سنقرئک فلا تنسا، اے پیارے اب ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم نہ بھولو گے، اللہ اکبر۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ اعلیٰ سے سورہ فجر کی طرف۔ رب العالمین جل وعلا نے سورہ فجر کی آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30 میں ارشاد فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر سمجھنا پڑے گا اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والے نفس، یہاں پر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانی نفس جو ہے نا، یعنی نفس انسانی، اس کے 3 درجے ہیں، کہا کہ ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے اور ایک نفس مطمئنہ ہے۔ اب نفس امارہ کیا ہوتی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں نفس امارہ وہ ہے کہ جو انسان کو برائی کی طرف رغبت دیتا ہے، یہ نفس امارہ۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جو گناہ گار کو گناہ کے بعد ملامت کر کے توبہ کی طرف راغب کرتا ہے، یہ نفس لوامہ ہے۔ لیکن نفس مطمئنہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بھی عطا فرمائے، اللہ اکبر۔ نفس مطمئنہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جو بندگان خدا کو ذکر خدا سے سکون پہنچتا ہے، اللہ اکبر، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ فرماتے ہیں چونکہ یہ لوگ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی، یعنی جس کے متعلق نفس مطمئنہ والے، جس شخص کے پاس یہ نفس مطمئنہ موجود ہو تو اس سے یہ کلام ہے۔ کیا کلام ہے؟ فرمایا گیا کہ یہ لوگ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی مصیبتوں پر صابر ہوتے گئے اور شاکر ہوتے گئے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راحتیں دی ان پر اللہ کا شکر ادا کرتے گئے، وہ راضی بر رضا ہوتے گئے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہوتے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے تھوڑے عمل پر ان سے راضی ہو کر ان کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، واپس آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی
اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، فرمایا گیا کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ نفس مطمئنہ کو خاص بندگان خدا کے گروہ میں شامل فرما کر جنت میں داخل ہونے کا عرش کا مالک ارشاد فرما رہا ہے۔ اس آیت میں یاد رکھیں نیک لوگوں کی معیت اور قرب کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اسے نیک بندوں کی معیت میں جانے کا فرمایا اور پھر جنت میں داخل ہونے کا فرمایا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ نیکوکاروں کی صحبت میں رہتا کہ جب انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو پاک کر کے مثل آئینہ بنا دیا کرتا ہے۔ اور آپ کو عشق کے الفاظوں میں بتاؤں کہ جب بندہ نیکوکاروں کی صحبت کو اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو پھر دل نہیں، اس کے دل کو آقا کا مدینہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی ایسا نفس نصیب فرمائے کہ جو ذکر خدا سے سکون حاصل کرے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اب ہم چلتے ہیں سورۃ اللیل کی طرف، اور یہ ہماری بالکل آخری آیت ہے ہماری آج کی نشست کی۔ رب العالمین جل وعلا نے سورہ لیل کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا اور 18 بھی۔ رب العالمین نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آنکھ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آنکھ سے دور رکھا جائے گا۔ اب یہاں پر مفسرین اکرام نے کیا فرمایا یاد رکھیں۔ مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑے پرہیزگار کو اس برکتی آنکھ سے دور رکھا جائے گا، اور سب سے بڑا پرہیز، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سب سے بڑا پرہیزگار کون ہے؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں تو مفسرین فرماتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال ریاکاری اور نمائش کے طور پر خرچ نہیں کرتا، بلکہ اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اللہ کی بارگاہ سے اسے پاکیزگی ملے، وہ سب سے بڑا پرہیزگار۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر امام علی بن محمد خازن یعنی کہ علامہ خازن رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر خازن کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین کا اس آیت میں اجماع ہے، یعنی کہ تمام مفسرین کے نزدیک آیت میں جو رب تعالیٰ نے سب سے بڑے پرہیزگار کا ارشاد فرمایا، سب سے بڑے متقی کا ارشاد فرمایا، اس سے مراد کوئی اور نہیں خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارکہ ہے، کہ آپ اس کائنات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے بعد جو کہ انسانوں میں سب سے بڑے متقی ہیں، آپ سب سے بڑے پرہیزگار ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت کریمہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل جو ہے وہ سامنے نکھر کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں دنیا میں ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت، اور فرمایا گیا کہ جہنم آخرت میں انہیں جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ تیسری فضیلت، جہنم سے دور رکھنے میں ان کے لیے جنتی ہونے کی بشارت ہے، مفہوم مخالف۔ چوتھی فضیلت، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار سیدنا صدیق اکبر ہے۔ پانچویں فضیلت کہ حضرت ابو بکر صدیق کے تمام صدقات و خیرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ کے تمام صدقات، آپ کی تمام تر خیرات یہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ اور چھٹی فضیلت یہ ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر صدقے میں اعلیٰ درجے کا اخلاص ہے، کہ جس کی گواہی عرش کے مالک نے بھی دی کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور عن قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو آنکھ سے دور رکھا جائے گا کہ جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں اب ہم اختتام کی طرف آئیں تو یاد رکھیں قرآن ہمیں عقائد کی مضبوطی کا درس دیتا ہے، قرآن ہمیں نظریات کی مضبوطی کا درس دیتا ہے، قرآن ہمیں اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتا ہے،
قرآن ہمیں صحابہ اکرام کے فضائل کو بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے، قرآن ہمیں صحابہ اکرام کی فضیلت کو جو کہ سمجھانے کے طور پر اپنا ایک کردار ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے، قرآن ہمیں صحابہ اکرام کی عزت کرنے کا حکم دیتا ہے، قرآن ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیتا ہے، قرآن ہمیں اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ارے یہ قرآن ہی تو ہے کہ جب بندہ اس کے تمام تر احکامات پر عمل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں خیر و بلائی سے مالا مال کر دیتا ہے، اس کے خالی جولی کو بھی رب تعالیٰ جو ہے مرادوں سے بھر دیا کرتا ہے۔ تو یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی اللہ کے کلام کا پیغام ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام خصوصاً بالخصوص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو پہچانا جائے، آپ کے مقام کو پہچانا جائے، صحابہ اکرام کی عظمت کو پہچانا جائے، صحابہ اکرام کی عزت کی جائے، اہل بیت اطہار سے محبت کی جائے، اولیاء اللہ کی شان کو بیان کیا جائے۔ قرآن نے بیان کیا کہ قرآن شریف کو جو بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزی میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو میرے دوست و بزرگوں یاد رکھیں، رمضان اب ہم سے رخصت ہونے کو ہے، تو لہٰذا رمضان کے بعد بھی اپنے تعلق کو آپ قرآن سے مضبوط رکھیں۔ پریشان ہیں قرآن کو پڑھیں، مشکل میں ہیں قرآن کو پڑھیں، آزمائش میں ہے قرآن کو پڑھیں، امتحان میں ہے قرآن کو پڑھیں۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی، روزی میں مشکل قرآن کو پڑھیں۔ ارے دنیا کے جس بھی مصیبتوں کا آپ شکار ہیں، قرآن کو اپنا وظیفہ بنا لیں، یقین جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مصیبتوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے گا، مشکلات کو آسان کر دے گا، آزمائشوں کو آسان کر دے گا۔ ارے آپ قرآن سے لو لگائیں، یہی قرآن جو کہ آپ کی شفاعت کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو جائے گا اور آپ کو جنت میں بھی داخلہ عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہیں پر آج ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو ہے وہ برکتیں نصیب فرمائے، رمضان کے بعد بھی ہم تمام کو جو کہ اللہ رب العالمین شوق اور ذوق کے ساتھ عبادتیں کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری پوری ٹیم نے جو ہے بڑی محنت کے ساتھ جو ہے ہمارے درس تراویح کو ریکارڈ کیا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ نشر بھی کیا۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو بھی جو ہے خیر و برکت نصیب فرمائے، بلائیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کا خیر نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے بعد بھی آپ کے ساتھ جو ہے ایک نئے سلسلے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے جڑیں گے اور آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے ارادوں میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔